حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے 72 گھنٹے کا، اب میرا خیال ہے اب 48 گھنٹے ہی بچے ہیں. یہ الٹیمیٹم کیوں دیا ہے؟ سعد رضوی صاحب کیا ایک مرتبہ پھر نئی روح پھونکنا چاہتے ہیں ٹی ایل پی میں ایک اور دھرنا دے کر؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے براہ راست سربراہ ٹی ایل پی حافظ سعد رضوی صاحب. سعد صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جی وعلیکم السلام. سعد صاحب آپ اس وقت چکوال میں ہیں اور ظاہر ہے ہمیں پتا آپ دھرنوں کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ کسی بھی بات کے لیے یا کسی بھی چیز کو طے کروانے کے لیے ٹی ایل پی دھرنے کا ہی آپشن کیوں استعمال کرتی ہے؟ جی آپ کو کس نے خبر دے دی ہے کہ ہم دھرنوں کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہم قوم کو ریلیف دلوانے کی تیاری کر رہے ہیں. اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو وہ انشاءاللہ آپ کے پاس 48 گھنٹے کے بعد پتہ لگ جائے گا. اچھا 48 گھنٹے میں آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں، یہ کنفرم ہو گئی ہے؟ نہیں، آپ کو کس نے خبر دیا کہ ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ ہم قوم کو ریلیف دلوانے جا رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں سے. پیٹرول کی قیمتیں کیسے کم کروائیں گے سعد صاحب؟ ہم طے کریں گے، اس کا طریقہ کار ہم طے کریں گے، وہ انشاءاللہ 48 گھنٹے بعد آپ کے پاس. اچھا، اور وہ طریقہ کار 48 گھنٹوں بعد آپ بتائیں گے؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت خود ریلیف دے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت 48 گھنٹے تک خود ہی پیٹرول کی قیمت کر دے. اچھا، ایسا کیا ہوگا سعد صاحب؟ آپ کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے حکومت سے یا حکومت کے لوگوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ جی ابھی تک تو کسی نے اس سلسلے میں رابطہ نہیں کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی اتنی خیرخواہ ہے قوم کی، وہ سمجھتی ہے کہ قوم اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ قوم کے اس وقت جو لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم کپڑے بیچ کر قوم کے جو مسائل ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ احتجاج کی سکت بھی نہیں رکھ پا رہی. تو اچھا انشاءاللہ وہ آپ کے پاس 48 گھنٹے میں پہنچ جائے گا کہ ان کو کیسے دلواتے ہیں. اچھا، احتجاج کا آپشن آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کی صورت میں نہیں ہوگا، کسی اور طریقے سے ہوگا سعد صاحب؟ جی اس طریقے سے بھی ہو، ریلیف ہو، وہ انشاءاللہ ہوگا، وہ کوئی بھی صورت ہو. اچھا لیکن آپ نے آپ اس کو ایک حساب نہیں ٹھیک ہے کریں، سعد نہیں صاحب، کریں. آپ نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں آپ نے کہا کہ پچھلی جو حکومت تھی وہ تو کہتی تھی قبر میں جا کر سکون ملے گا، اس حکومت نے قبر میں بھی سکون چھین لیا ہے، یعنی کفن کے لیے بھی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے جس پر آپ خود بھی احتجاج کے لیے حکومت کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسی حکومت کا ہے سارا ملبہ، یا پچھلی حکومتوں نے بھی کچھ ایسی کارکردگی دکھائی ہے جس کے بعد مہنگائی کا عفریت بے قابو ہے؟ دیکھیں اس حکومت کا ملبہ ہو یا پچھلی حکومت کا 3 سالہ ملبہ ہو یا اس سے پچھلی حکومت 30 سالہ ملبہ ہو، یہ سارا تو ہے انہی کا ہی نا. اس میں 3 سال شخص کے ہیں، اس کے علاوہ تو پچھلے تقریباً 31 سال بنتے ہیں وہ انہی لوگوں کے ہیں جو آج بھی حکومتوں میں براجمان ہیں، اور آج بھی جو جناب مشارتوں اور وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، جو وزارت عظمیٰ کے مزے لے رہے ہیں، اور وہ پورے خاندان جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے، آج بھی سارے وہی لوگ مسلط ہیں اور وہی ہیں. تو یہ سب انہی کا ہی کیا دھرا ہے. اس میں کچھ اگر کسی کا اور ہے تو وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنے یہ قصوروار ہے. اچھا اور جتنے یہ تجربہ کار اور جناب وہ بند کرائے. سعد صاحب یہ فرمائیں نا، پھر اب حالات آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں مہنگائی بھی، آپ مہنگائی کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، پیٹرول پرائسز کی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں فوری الیکشن جو ہے، جو مطالبہ کیا جا رہا ہے عمران خان کی جماعت کی جانب سے، وہ ہونے چاہیے، فوری الیکشن کی جانب جانا چاہیے؟ دیکھیں ان کا مطالبہ تو وہ جانے کہ ان کا مطالبہ کس حد تک درست ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہو یا جب بھی قوم کو آگے مستقبل میں زندہ رکھنے کے لیے کم از کم اتنا سانس لینے دینا چاہیے تاکہ وہ زندہ رہ سکے. اگر یہ قوم بھوک سے مر گئی، یہ جمہوریت کے نام پر قوم فاقوں سے مر گئی، قوم پیٹرول کے نام پر پس گئی، تو آپ الیکشن کس کے درمیان کون سی مخلوق لائیں گے جس کے درمیان اسی قوم کے درمیان الیکشن کروانے ہیں نا. اس کو اس وقت تک زندہ تو رکھیں، اس وقت اگر اس کو کھانا تو فراہم کریں، 2 وقت کی سہولت تو جو فراہم کریں، اس کو زندہ رہنے کی بنیادی ضروریات تو دیں. اچھا اگر آپ ظاہر جب بات کریں جمہوریت کی، تو میں پھر تھوڑا سا سیاسی آپ سے بات کرنا چاہوں گی. پورا سیٹ اپ جو ہے وہ جمہوریت کا ہے، آپ اس میں حصہ بھی لیتے ہیں ٹی ایل پی کی جماعت کی سربراہ کی حیثیت سے الیکشنز کا، لیکن جو معاملہ ہے وہ مذہبی جماعت کا، وہ خلافت کا ہے. ہم نے دیکھا اسلام میں تو خلافت کا کانسیپٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جمہوریت میں رہ کر آپ کچھ بہتر حل دے سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور حل آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں ملک میں جو مروجہ نظام ہے ہم اس کو اسلام کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، اور اسلام میں جو بھی نظام ہے وہ اسلام نے جیسے بھی ریلیف دیا ہے، ویسے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ سروری در دین ما خدمت گریست.
عدل فاروقی اور فخر حیدری است. تو اسلام جو ہے وہ بنیادی اجتماعی عدل کی بات کرتا ہے. ہم اس عدل کو دینا چاہتے ہیں, وہ کسی بھی نظام کے ذریعے ہو, اس کو ہم اسلام کے پیچھے چلانا چاہتے ہیں. ہم اسلام کو جمہوریت کے پیچھے نہیں, جمہوریت کو اسلام کے پیچھے چلائیں گے. جمہوریت کو اسلام کے پیچھے چلائیں گے. اچھا, جو اس وقت سیٹ اپ ہے سعد رضوی صاحب, اس میں فرمائیے گا کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے, اگر آپ کا ایک اچھا ووٹ بینک جو ہم دیکھتے ہیں کہ دکھائی دیتا ہے کسی حد تک, لیکن 2018 کے الیکشنز کے بعد کراچی میں بالخصوص ہم نے دیکھا کہ آپ کا ووٹ بینک گرا بھی ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے آپ کی نگاہ میں؟ دیکھیں, ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ الحمدللہ کبھی گرا نہیں, بڑا ہی ہے. اچھا, لیکن وہ مقتدر حلقے اور وہ لوگ جو تحریک لبیک, جن کی آنکھ میں ایک نہیں باتی, تحریک لبیک نے بنیادی طور پر سیاست کا رخ چینج کیا ہے, ظالموں کے شکنجے سے نکال کر ایک عام آدمی اور عام عوام تک سیاست کی پہنچ کی ہے, اور ایک عام آدمی پکوڑوں والا یا ٹھیلے والا یا جناب جوتیاں گاڑنے والا, اس کو بھی کونسلر اور چیئرمین تک جتایا ہے. تو ان کو اس نظام سے ڈر ہے جو تحریک لبیک لانا چاہتی ہے, وہ ہے الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر. تو ان کو اس سے ڈر ہے, اس لیے تحریک لبیک کا ووٹ بینک بار بار چوری کیا جاتا ہے. اگر ووٹ بینک کی بات ہے تو ووٹ آج بھی گن لیے جائیں, اس یونین کونسل میں گن لیے جائیں, کراچی کی ہر حلقے میں, ہر وارڈ میں گن لیے جائیں, تو تحریک لبیک کو آج بھی عددی برتری بھی حاصل ہے, اور شخصی اشخاص کے حوالے سے بھی برتری حاصل ہے, اور جناب اخلاقی برتری بھی حاصل ہے, ہر لحاظ سے برتری حاصل ہے. اچھا سعد صاحب, پھر یہ فرمائیں, اگر برتری حاصل ہے, میجورٹی آپ سمجھتے ہیں اگر نہ بھی آپ لے سکے, اگلے جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں, اگر آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے, تو پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز یا پی ٹی آئی, کس کا آپشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قدرے بہتر ہیں؟ دیکھیں, ان میں سے قدرے بہتر اس لیے کوئی نہیں ہے کہ یہ 13 ایک طرف کھڑے ہیں اور دوسرے ایک طرف کھڑے ہیں. آپ عن قریب یہ بھی منظر دیکھیں گے, 14 ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے اور تحریک لبیک ایک سائڈ پہ ہوگی. تحریک لبیک ایک بنیادی سیاسی جماعت ہے جو قوم کو حقیقت میں گنگا سے نہلوا کے ادھر پاک کرنا اور ادھر سے نہلا کے ادھر پاک کرنے کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. تحریک لبیک نظریاتی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور بنیادی سیاست پر یقین رکھتی ہے, اور ایک عام عوام کی جناب سہولت اور اس کے اوپر یقین رکھتی ہے. اس لیے تحریک لبیک کے ہاں ابھی تک جتنی بھی سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں, ان میں کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں. اچھا, ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ فرمائیے گا سعد صاحب کہ ظاہر دہشت گردی کے واقعات آپ کے سامنے, پشاور میں پچھلے دنوں واقعہ ہوا, پھر ابھی گزشتہ روز کراچی کا ایک ہولناک واقعہ, شکر ہے بڑی تباہی سے کراچی بچ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں ایک جب عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, دہشت گردی سر چڑھ کر بولنا شروع ہو رہی ہے, مہنگائی بھی موجود ہے, پھر آپ کا حکومت کو الٹیمیٹم, یہ سارا کیوس نہیں پھیل جائے گا اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیں, یہ ساری چیزیں پہلے بھی پاکستان میں موجود تھیں. ان کو چاہیے کہ یہ اپنی سیکیورٹی سے ہٹا کر قوم کی سیکیورٹی کے لیے اور ملک کے اداروں کی سیکیورٹی کے لیے وہاں لوگ لگائے, لیکن انہوں نے ساری اپنی شہنشاہی اور نوکرشاہی کے لیے ساری جناب فورسز اپنے ہاں گرد جمع کی ہوئی ہیں. تو قوم اس کے اندر یہ سارے معاملات تو پھیلیں گے, اور اس کے بعد ان کی جو بین الاقوامی پالیسیاں ہیں یا ہمسائے ممالک کے حوالے سے پالیسیاں ہیں, وہ اتنی کمزور ہیں جس کا شاخسانہ پوری قوم بھگت رہی ہے. یہ تو بند کمروں میں اور جناب بم پروف کمروں میں بیٹھ کر صرف بیان جاری کرتے ہیں, اور ان کی باتیں جو بالکل نہ ہنجار اور نہ بلد ہوتی ہیں, ان باتوں کے ذریعے قوم کو نقصان ہوتا ہے. یہ تو قومی پالیسی اور جناب قومی سلامتی کے اداروں کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستانی قوم کو بھوک سے بھی کیسے بچانا ہے, دہشت گردوں سے بھی کیسے بچانا ہے, اور اس کو بین الاقوامی سازشوں سے اور ایجنڈوں سے بھی کیسے بچانا ہے. اچھا, یہ روڈ میپ آپ کے پاس ہے, آپ لیکن اگر ہم سے کہو کہ تحریک لبیک ہمیشہ احتجاج کا راستہ کیوں اختیار کرتی ہے, اور یا تحریک لبیک ہمیشہ نام کے الٹیمیٹم کی بات کیوں کرتی ہے, اس لیے کرتی ہے کہ تحریک لبیک اقتدار میں نہیں ہے. اگر تحریک لبیک اقتدار میں ہو تو تحریک لبیک ہر وہ وسائل اور ہر وہ سہولت اور ہر وہ چیز اختیار کرے جس سے قوم کو ریلیف مل سکے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس طریقے سے مل سکتا ہے, تو ہم یہ طریقہ اپنا رہے ہیں. اگر تحریک لبیک کے ووٹ چوری نہ کیا جائے اور تحریک لبیک اقتدار میں ہو, تو تحریک لبیک اس اقتدار کے ذریعے بھی قوم کو ریلیف پہنچا سکتی ہے. لیکن یہ تو ہمارے اداروں اور ہماری قوم کو سوچنا ہوگا نا کہ انہوں نے کس طرف کھڑے ہونا ہے. اچھا, ظاہر سعد صاحب جب آپ اس سب کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا اور سیاست پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت رجیم چینج ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں امریکہ براہ راست ملوث تھا, یا پھر جو ہمارے ہاں سیاسی اجماع ہوا لوگوں کا, جماعتوں کا, انہوں نے ان کو چلتا کیا؟ آپ عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو کیسے سمجھتے ہیں؟ واقعی کچھ معاملات تھے امریکہ کے ساتھ, امریکہ نے ان کو چلتا کیا یہاں سے؟
امریکہ نے ان کو چلتا کیا یا نہیں کیا، عمران خان صاحب کی اپنی پالیسیوں نے ان کو چلتا کیا ہے، اس کے بعد ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اس کو چلتا کیا ہے، پھر مفادات کی سیاست اور مفاہمت کی سیاست اور چوروں کا اکٹھ نے ان کو چلتا کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. یہ فرمائیے گا ساتھ صاحب، اگر یہ سب اس وقت جو سیاست کا منظر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سچویشن میں الیکشنز ہونے چاہیے، جنرل الیکشنز، یا ابھی اس کے لیے ٹھہراؤ کی ضرورت ہے، فوری الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے، قوم کو ریلیف ملنا چاہیے تاکہ وہ الیکشن تک زندہ رہ سکے. یہ میرا موقف ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ آپ جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں نا کہ قوم زندہ رہ سکے، عوام کو کھانے پینے کے لالے نہ پڑ جائیں، ان کی جان کے لالے نہ پڑ جائیں، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک میکینزم ہے جو میں 48 گھنٹے بعد بتاؤں گا. میں ظاہر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بڑی تعداد میں آپ کے فالوورز ہیں، کیا ان کو آپ کے ساتھ باہر نکلنا ہوگا یا پھر وہ گھروں پر بیٹھے ہی رہیں گے اور ان کو حل مل جائے گا؟ ان کو میرے ساتھ ہر مقام پر کھڑا ہونا ہوگا. اگر میں گھر پر بیٹھوں گا وہ میرے ساتھ گھر پر بیٹھیں گے، اگر میں میدان میں کھڑا ہوں گا وہ میرے ساتھ میدان میں کھڑے ہوں گے. میرا تو اپنے ورکرز کے لیے اور قوم کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جائیں اور ہر طبقہ ہائے فکر سے، ہر کسان سے لے کر مزدور سے لے کر تاجر سے لے کر ہر وکیل سے، ہر شعبہ ہائے فکر سے ان کو کہیں کہ تحریک لبیک قومی مسائل کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آج جب بھی تحریک لبیک کسی بھی جناب کال دے یا کسی بھی معاملے پر اسٹینڈ کرے تو آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا. صاحب تو پھر کیا راستے، سڑکیں بلاک ہوں گی، بند ہوں گے راستے؟ مطلب یہ جاننا بھی ضروری ہے نا، فیض آباد پر ہی دھرنا ہوگا، پورے ملک اچھا گیر مجھے دھرنا یہ ہوگا؟ بتائیں کہ آپ کو رستے، پوری قوم کو یہ نظر آتا ہے کہ رستے بند ہوتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ کسی کو یہ نظر نہیں آتا کہ اپنی بیٹیاں لے کر لوگ روڈ پر کھڑے ہیں اور برائے فروخت کر رہے ہیں؟ کیا اس رستے کے اوپر یہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ اسی رستے کے اوپر ایک نہر آتی ہے اور قوم اپنی بچیاں اٹھا کر چار چار ان نہروں میں پھینک دیتی ہے؟ صرف رستہ بلاک ہونا ایک جرم ہے؟ کیا یہ جرم نہیں ہے کہ جمہوریت کے نام پر پوری قوم کو بھوک سے مار دیا جائے؟ کیا قوم کے اوپر بم گرانا جرم ہے یا قوم کو دہشت گردی سے مارنا جرم ہے؟ یہ بھی تو دہشت گردی سے بڑا جرم ہے کہ قوم کو بھوک سے مار دیا جائے یا قوم کو اس نہج کے اوپر لے کر جایا جائے تاکہ قوم نہ سانس لے سکے، نہ بات کر سکے، نہ احتجاج کر سکے. کیا یہی صرف ایک جرم ہے کہ روڈ بند ہو گیا؟ کیا اس ملک میں کشمیر نہیں فروخت ہوا؟ کیا اس ملک میں جناب اسی ملک کے اوپر روڈ کے اوپر نقیب اللہ مسعود کا قتل نہیں ہوا؟ کیا اسی ملک کے اندر جناب ہمارے لوگوں کو سر عام گولیاں نہیں ماری گئی؟ تو خالی یہ جرم نہیں ہے روڈ بند کرنا، اپنے حق کے لیے آخری حد تک جانا یہ جرم نہیں ہے، یہ اپنا حق حاصل کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہے. بالکل میں ٹھیک یہ ہو، سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا یہ لیکن موقف ہے. قوم کو یہی نظر آتا ہے یا پورا میڈیا بھی یہی شو ڈالتا ہے کہ روڈ بند ہو جائیں گے، روڈ بند ہو جائیں گے. بھائی آگے قوم کا کھلا کیا ہے؟ آپ کی عیاشیاں سلامت ہے اور اسلام آباد سے لے کر ان عیاش پرستوں کی عیاشیاں سلامت ہیں. کبھی نیچے اتر کے دیکھیں تو صحیح، قوم تو دو وقت کی روٹی کو بھی، سوکھی روٹی کو بھی بیچ گئی ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت قوم کے اندر جناب سادی روٹی کی قیمت کیا ہے، نان کی قیمت کیا ہے، خمیری روٹی کی قیمت کیا ہے، لوگوں کو آٹا میسر، لوگوں کو جناب بجلی میسر ہے یا نہیں، ایک پنکھا اور ایک بجلی اور ایک بلب چلانے والے کا کتنا بل آ رہا ہے، اور ایک جناب چولہا چلانے والے کا دو وقت کی روٹی درست پکانے کہہ کے رہے ہیں لیے اس کو کتنا بل دینا پڑ رہا ہے. جس کی 18 لاکھ تنخواہ ہے اس کو ساری بچوں کا بہت تعلیم حاصل ہے، اور جس کی 18,000 تنخواہ ہے وہ ساری چیزیں اپنی جیب سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا یہ ساری چیزوں کا ادراک ہے یا نہیں قوم کو؟ یا صرف یہی ہے کہ جناب ٹی ایل پی نے روڈ بند کر دیا ہے، ٹی ایل پی نے احتجاج کر دیا ہے، یا صرف یہی ایک بات رہ گئی ہے؟ بھائی اگر کوئی اس دور میں سانس لیتا ہے، کوئی بات رکھتا ہے، کوئی بجھتے اور جلتے آخری سانس دیے ہیں تو آپ شکر کریں کہ ان کے آگے کوئی بولنے والا ہے، ورنہ انہوں نے تو آپ نے ملک کی سلامتی کے جناب ایٹم بم اور جناب جتنی بھی وہ نیوکلیر ساری سسٹم ہے اس کو بھی غیروں کے حوالے کر دیا ہے. یہ بیان درست ہے یا نہیں؟ بہرحال چل رہا ہے، ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اگر یہ ہے تو اس سے بڑی کون سی خطرناک بات ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیوکلیر بم ان کے حوالے نہیں کیا، صرف گروی رکھا ہے. تو ڈوب کے نہیں مر جاتے آپ؟ تو اتنے تجربہ کار تھے، آپ باہر سے کس لیے اس ملک میں آئے ہیں؟ یہ تو سارے بین الاقوامی گماشتے ہیں جن کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اس ملک کو پہلے سیکورٹی رسک کا نام دیا گیا، اب معاشی رسک کا نام دے دیا گیا. نہ جانے آنے والے وقت میں ہمیں کیا، ہمیں تو رات 12 بجے 1 بجے تک اس لیے جاگنا پڑتا ہے کہ نہ جانے رات 12 بجے کیا اعلان ہو جائے، کیا اگلے دن کیا یہ قوم کے اوپر پھولنے لگے ہیں، یہ کیا ملت کے ساتھ کر گیا ہے، جناب قوم کا سفا کرنے لگے ہیں. ہم تو اس فکر میں اب مبتلا ہے کہ ہمارا مستقبل ہے کہاں، ہماری جناب قوم کا بنے گا کیا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. وہ جو ہمارے سے بعد آزاد ہوئے ہیں، جو ہمارے سے بعد جناب وجود جن کا آیا، وہ آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، اور ہم ہمیشہ اسی بات کے اوپر کہ ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے، ملک یہ موقع ہے، اور ملک جناب اشرافیہ اور جو پہلی لائنوں میں بیٹھنے والے جتنے عیاش کماش ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. قوم کے مربع زمینیں ان کی جناب بڑھتی جا رہی ہیں، جائیدادیں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں، باہر اکاؤنٹ ان کے بڑھتے جا رہے ہیں. کیا پاکستان صرف قبرستان کے لیے رہ گیا ہے کہ یہاں سارے کماتے ہیں اور جناب ان کی یہ پاکستان سے کما کر باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ڈبے میں بند ہو گیا؟ یہ پاکستان کو صرف انہوں نے قبرستان رکھا ہوا ہے، ان کی جائیدادیں باہر، ان کے عیاشی باہر، تعلیم باہر، ان کی صحت باہر، ان کے
کے اپارٹمنٹس باہر پاکستان کس لیے رکھا ہے؟ ہم تو ابھی بنیادی پہلا آغاز لیا ہے، ابھی تو ہم چاہیں گے کہ ہم کس لیے نکلے ہیں. ہم تو پاکستان کی قوم کے حقیقی ان کے چہروں پر جو خوشی ہے وہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں اور ان کی درد کو محسوس کرتے ہیں. ہم قوم کے اندر رہنے والے ہیں، ہم جناب کوئی بم پروف اور جناب بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر اور جناب آگے پروٹوکول کے ساتھ پھرنے والے نہیں. ہم قوم کے اندر رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس وقت قوم کتنی مشکلات کے اندر ہے اور اس درد کو ہم فیل کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ اس سارے معاملے میں آ کر دیکھنے میں. ہم تو بڑی خوشی سے لڑائی جناب اندر کمرے میں دیکھ رہے تھے، ایک طرف پی ڈی ایم ہے، ایک طرف پی ٹی آئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی. آپ مجھے بتائیں اس پوری لڑائی کے اندر بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ادارے ہو، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، اس پوری مہنگائی کے اندر کون کہاں ہے؟ کون کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی لڑائی لڑ رہا ہے. تو ہم نے قوم کی بے سے تکلیف کیوں کسی کو شروع ہو گئی ہے کہ روڈ بند ہو جائیں گے، کچھ بھی بند. ٹھیک ہو ہم گیا قوم سعد کے صاحب، ریلیف کی اچھی بات کریں گے. دیکھیں آپ نے بڑی بہتر بات کی ہے. قوم کا درد ہے اور واقعی قوم بلک رہی ہے. میں نے گزشتہ روز جا کے مارکیٹ میں پروگرامز کیے تھے، بالکل درست کہا آپ نے. 20,000 18,000 روپے کمانے والے کی کوئی بھی زندگی نہیں ہے، وہ در بدر ہو گیا ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت جب یہ ساری صورتحال ہے، کیا 272 کا پیٹرول ہے، اگر فرض کریں، میں ویسی بات کر لیتی ہوں، حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھائی اگر آپ احتجاج کے لیے دھرنوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں آپ کتنی کمی کروانا چاہتے ہیں؟ اس 272 میں سے کتنے پیسے کم کروانا چاہتے ہیں پیٹرول کے پرائس پر؟ آواز حافظ صاحب آپ کی آواز مجھے حافظ صاحب آپ کی آواز میں آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. میں دوبارہ آپ سے رابطہ کر رہی ہوں اور ہم دوبارہ ذرا اس پر بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے حافظ صاحب؟ اوکے. ایک